نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ مسئلہ گردش کر رہا تھا کہ آیا سیدہ لڑکی ہے اس کا غیر سید لڑکے کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کی چند صورتیں آپ سمجھ لیں۔ مناسب یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح اس کے اس کی برابری میں ہو۔ شریعت اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو اسلام نے چند چیزوں میں رکھا ہے، برابری رکھی ہے کہ میاں بیوی اگر اس کے اندر نکاح کریں گے تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ نکاح برقرار رہے گا۔ ان میں مختلف ایسے اسباب ہیں کہ ان کی وجہ سے دوری نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں ایک عورت اعلیٰ قسم کے خاندان کی ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، مرد جو ہے وہ اتنے اعلیٰ خاندان کا نہیں ہے، تو زیادہ چانس ہوتا ہے ان میں کیا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ ایک مالدار گھرانے سے ہے اور شوہر جو ہے وہ غریب ہے، تو جب ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جائے، نکاح ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نکاح کرا دیا جائے تو اس صورت میں کیونکہ وہ مالدار خاندان سے تھی، وہاں پر اس کے سامنے نوکر چاکر، پھر ناز و نعم کے ساتھ اس نے وہ زندگی جو گزاری جس طرح، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر بھی اسی طرح اس کو زندگی پرووائڈ کرے، اسی طرح سہولیات دے، لیکن وہ نہیں دے سکتا ہے، تو عموماً اس طرح چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شریعت اسلام نے ایک اور بھی بہت سی حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں، ان کے تحت ایک برابری رکھی ہے۔ تو یہ سید کا ہونا، ایک سیدہ لڑکی کے لیے سید لڑکے کا ہونا، یہ ایک کفء میں آتا ہے، برابری میں آتا ہے۔ اگر تو سب سے پہلے بہتر تو یہی ہے کہ ایک سیدہ لڑکی ہے اس کا نکاح سید لڑکے کے ساتھ ہی کرایا جائے تاکہ ان کی برابری آ جائے۔ اور کفء کی جو چیزیں ہیں، جو شرائط مختلف علامہ شامی نے تقریباً 6-7 بیان کی ہیں، پیشہ ہے، مالداری ہے، پھر دین ہے، حسب نسب بھی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، اس کے بعد جو ہے ان کا رشتہ آپس میں طے کرایا جائے۔ لیکن اگر خاندان والے راضی ہوں اور وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ غیر سید بے شک لڑکا ہے لیکن ان کا آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے، تو وہ اگر غیر سید لڑکے کے ساتھ بھی نکاح کرا دیتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ خاندان والوں کو معلوم نہیں ہے یا ان کی رضامندی نہیں ہے، ایک سیدہ لڑکی ہے وہ اٹھ کر غیر سید لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، تو آیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر وہ برابری کا نہ ہو تو خاندان والوں کے لیے ایک اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ اعتراض کا حق بھی تب حاصل ہوتا ہے جب تک اس کے ہاں ولادت نہیں ہوتی ہے۔ فتاویٰ شامیہ کے اندر اس کی باقاعدہ طور پر صراحت ہے کہ ولادت ہونے سے پہلے تک وہ اعتراض کرتے رہے ہیں خاندان والے، تو تب وہ جا کر پھر قاضی کے ہاں عدالت میں جا کر وہ فسخ نکاح کرائیں گے۔ اس کا بھی طریقہ ہے ایک پراپر کہ وہ جا کر کیا کریں گے، فسخ نکاح کرائیں گے اور اس کے بعد پھر سارے پروسیس کریں گے۔ لیکن ولادت ہو گئی تو پھر وہ حق بھی ان کا کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، ان کو پھر وہ حق نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ سید خاندان کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کسی سید لڑکے کو دیں۔ اب اگر متبادل سید لڑکا نہیں مل رہا ہے تو وہ 40 سال تک اس لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی تقریباً آدھی سے زیادہ عمر ہی وہیں پر گزر جاتی ہے کسی سید لڑکے کی تلاش کے اندر، اور جب کوئی مناسب رشتہ آتا بھی ہے تو اس شرط کو دیکھتے ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ دیکھیں کفر کے اندر جیسے نسب ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نا، ان کو بھی دیکھا جائے۔ اب اگر سید لڑکا تو مل گیا لیکن وہ دیندار نہیں ہے، یا دیندار بھی ہے لیکن وہ لڑکی پسند ہی نہیں کر رہی ہے اسے، تو کیسے آپ نکاح کریں گے؟ ایک بالغ عورت ہے، اس کی رضامندی ہی نہیں ہے ایک جگہ میں نکاح کرنے کی، تو اسے والدین کیسے اٹھا کر اس کو دے رہے ہیں؟ انٹرسٹنگ ہی نہیں ہے، کل کو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کے آپس میں طلاق ہو جائے گی بس۔ تو
نسب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینداری کو بھی دیکھا جاتا ہے، وہ پیشے ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے سید خاندان کے اکثر و بیشتر حضرات جو ہیں وہ اس چیز کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ سید ہے، لیکن پھر آگے دینداری ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان چیزوں کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ دینداری کو فوکس کرتے ہیں، اور فوکس کرنا بھی چاہیے دینداری کو۔ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے لحسبها، یعنی مختلف الفاظ، جب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، لیکن فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ تربت یدا کا ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ باقی چیزیں اگر نہ بھی ہوں، دیندار ہے تو اس چیز کو آپ کیا کر لیں، پھر اس سے شادی کر لیں۔ تو عموماً اگر اس چیز کے بجائے اگر دیکھا جائے دینداری کو، اور اگر دیندار ہے بے شک سید نہیں ہے، تو اس چیز میں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے گا اور اس کو سالوں تک ویسے ہی بٹھایا رکھا جائے گھر کے اندر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا میری والدین سے ایک التماس ہے، سید غیر سید یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی عمومی طور پر جو ہے نا میری والدین سے التماس ہے کہ کم از کم اپنی اولاد کو اتنا اختیار دیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنی مرضی اور غیر مرضی کا کم از کم اظہار کر سکیں۔ یہ جو واقعات آئے دن رونما ہوتے ہیں، والدین کی مرضی کے خلاف شادی کر لی، ہاں شریعت کے اندر اگرچہ یہ عرفاً بھی اور ایک ناپسندیدہ چیز، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ والدین کی پسند نہیں ہے یا والدین کو پتہ ہی نہیں ہے اور شادی کر لی، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن اگر کہیں ہو بھی جاتا ہے، ایسا کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم نے والدین سے بات کی تو انہوں نے نہیں ماننا ہے، اور والدین جہاں کرا رہے ہیں وہاں پر وہ راضی نہیں ہیں، تو انہیں مجبوراً اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو کم از کم والدین جو ہیں ان کی پسند کا جو ہے خیال رکھیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں والدین کی پسند کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اب لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، تو ان کی پسند کی کم از کم رعایت رکھنی چاہیے۔ اگر ان کی پسند کی رعایت نہیں رکھی جائے گی، ان کو دبا کر رکھا جائے گا، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اس طرح کے اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس میں پھر ایک طرح سے جہاں دیکھیں شریعت میں والدین کی بہت بڑی عظمت بیان کی گئی ہے، حقوق بیان کیے ہیں، لیکن اولاد کے بھی تو حقوق ہیں۔ تو والدین کو کمپرومائز کرنا ہے اس چیز میں کہ اپنی اولاد کے ساتھ کم از کم اتنا ایسے تعلقات رکھیں، ایسا رویہ رکھیں کہ وہ اپنا اظہار معافی الضمیر جو ہے وہ کر سکیں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ اتنا ان کو رائٹ نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی پسند اور ناپسند کو کا اظہار نہ کر سکیں، تو مجبوراً وہ غلط اقدامات کریں گے، پھر والدین ناراض بھی ہوتے ہیں، والدین پھر ان کی غیرت بھی جاگتی ہے، بہت کچھ پھر سسٹم ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے اوپر یہ والا کم از کم ظلم نہ کریں۔ اب سید لڑکی ہے، آپ نے سید لڑکا تو اس کے لیے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہ چرسی ہے، وہ بھنگ کے اندر پتہ نہیں طرح طرح کے نشوں میں مبتلا ہے، وہ یا وہ آپ کی بیٹی کو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے سید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ جبکہ متبادل ایک غیر سید لڑکا موجود ہے جو کہ شریف ہے یا دیندار ہے، تو لا محالہ آپ بھی تو اس کے لیے وہ پسند نہیں کریں گے نا کہ وہ جو سید تو ہے، ایک شرط تو اس میں پائی جا رہی ہے لیکن باقی شرطیں اس میں مفقود ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اور حال ہمیں معاشرے کے اندر جو ہے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ جس طرح ہم بچوں کی ایک ہر شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں اس کے ہم فکر مند ہوتے ہیں، اس کے سکول کے بارے میں، اچھا سکول ہونا چاہیے، پھر بچہ اکثر والدین آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ کس چیز کے اندر انٹرسٹنگ لیتا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے، اس فیلڈ میں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اسی وجہ سے بھیجتے ہیں کہ وہاں پر اس کا دل لگ رہا ہے۔ اب یہی چیز اسلام نے یہاں پر ایک چیز کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے والدین ہکے بکے رہ جاتے ہیں، والدین سوچتے تک بھی نہیں ہیں اس چیز کے اندر۔ اب وہاں پر بے شک لڑکا مالدار ہے، بے شک سید ہے، جو کچھ بھی ہے،
لیکن آپ کی لڑکی جو ہے، آپ کی بیٹی جو ہے اس کو پسند ہی نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیسے نباہ ہوگا ان کے درمیان؟ اس کا تو نتیجہ پھر طلاق ہی ہوگا۔ چہ جائے کہ آپ نے ایک غریب تھا لیکن غیر سید تھا، شریف تھا، دیندار تھا، لیکن آپ کی بیٹی کو پسند بھی تھا، ان کا نباہ بھی آپس میں ہو سکتا تھا، اور آپ نے ان کا نکاح کرا دیا، تو نکاح جو ہے وہ ان کے درمیان یعنی نباہ پیدا ہو جائے گا، نکاح برقرار رہے گا، اس طرح ایک رشتے قائم ہوں گے۔ تو یہ والدین سے بھی ساتھ ساتھ میری التماس ہے، اور ساتھ ساتھ اولاد سے بھی التماس ہے، جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ اس چیز میں اپنے والدین کی عزتوں کا خیال رکھیں، کہ والدین جو ہیں، دیکھیں جب شادی ہوتی ہے ایک خاندان انہیں رخصت کرتا ہے بیٹی کو، اور پورا سامنے سے کوئی ایک فرد اسے قبول نہیں کرتا ہے، پورا ایک خاندان اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہاں پر ہر رشتے کے مقابلے میں وہاں پر ایک رشتہ موجود ہوتا ہے مقابل۔ تو اس وجہ سے جو اولاد ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی مرضی کا بھی خیال رکھیں، ان کی عزت کا، ان کی آبرو کا، ان کی مرضی، ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہاں سے اولاد بھی کمپرومائز کرے، لیکن والدین بھی اولاد کے ساتھ کمپرومائز کریں، تب جا کر معاشرہ جو ہے ایک اسلامی معاشرہ بنے۔